جس میں یہ لازمی قرار دیا گیا کہ جو کمیشن بنیں گے اس کی رپورٹ پبلک کی جائے گی. تو یہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے اس کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی وجہ سے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کی روایت رہی ہے، لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی شہادت سے لے کر حمود الرحمان کمیشن تک اور آج شوگر کمیشن تک، کہ یہ کمیشن جو ہیں، ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ حقائق چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو اس کمیشن نے بھی وہی کیا کہ 347 صفحے کی رپورٹ شائع کی. آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، چینی کی قیمت کیوں بڑھی. اس کمیشن کا صرف ایک مقصد تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور نہ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. تو میں کمیشن کے ان افسران کی توجہ جو ہے، اب تو شاید لیٹ ہو گئی ہے، لیکن مستقبل کے لیے وہ کمیشن بنے تو ان کی توجہ ان کے اپنے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں کے اور ایم کی طرف دلواؤں گا. جو یہ کہتے ہیں کہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ حکومت نے کیا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. ایم کہتا ہے کہ رول آف سٹیک ہولڈرز کیا تھا، یعنی اس کے فیصلہ کرنے والے کون تھے اور کیا ایکشن لیا گیا حکومت کی طرف سے چینی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، یا کیا ناکامیاں ہوئیں کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی. بدقسمتی سے وہ کمیشن جو بنا اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ پتہ کرے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے، جب یہ کمیشن بنا تو چینی کی قیمت تھی تقریباً 75 روپے. آج ابھی آتے ہوئے میں نے ایک دکان سے چینی کا یہ تھیلا لیا ہے، یہ 1 کلو چینی ہے، یہ اس کی رسید ہے 90 روپے. اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں. ان کا نام آپ کو اس کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ملے گا. ہم کمیشن کے سامنے پیش ہوئے خود یہی بات بتانے کے لیے کہ جب تک کمیشن اس چینی کی قیمت میں اضافے کے ذمہ دار افراد، جس کا سب سے بڑا ذمہ وزیر اعظم پر جاتا ہے، عمران خان پر، اس کو نہیں بلائیں گے، چیف منسٹر کو نہیں بلائیں گے، اس وقت کی ای سی سی چیئرمین کو نہیں بلائیں گے اور آج کی ای سی سی چیئرمین کو نہیں بلائیں گے تو آپ کے کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک لائٹر نوٹ پر آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے، کچھ خواتین کا جھگڑا تھا تو بڑا اس میں وہ ویڈیو فلمیں بھی چل رہی ہیں، بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی درج ہو گئے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ اس میں جو مین مرکزی کردار تھا، جو عثمان ملک صاحب تھے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اسی طرح اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی جو مرکزی کردار ہے عمران خان صاحب، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ کمیشن بھی وہی ہے جو یہ معاملہ ہے. یہ بدقسمتی ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر میں یہ دکھاؤں گا 1 کلو چینی اور یہ 90 روپے. جب ایکسپورٹ سے پہلے قیمت تھی 55 روپے 47 پیسے، جب حکومت نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت نہیں دی تھی، ملک میں قیمت تھی چینی کی 55 روپے 47 پیسے، آج ہے 90 روپے. یہ تقریباً 34 روپے 53 پیسے کا اضافہ ہے.
جو 60% سے اوپر بنتا ہے، یعنی ملک میں چینی کی قیمت 60% بڑھ گئی ہے۔ جو مل مالکان ہیں وہ اس شرح پر سالانہ 180 ارب روپے کا اضافی منافع حاصل کریں گے، 180 ارب روپے کا۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا عمران خان اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ یہ ہر روز ایک کرائے کا آدمی جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وزیر کیوں نہیں بولتے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں بولتا؟ کابینہ کیوں نہیں بولتی؟ عوام آج بھی 90 روپے کی چینی خرید رہے ہیں، ڈاکہ جاری ہے۔ جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اب کمیشن کو، یعنی یہ حکومت جو ہے کمیشن سے بھی نہیں گھبراتی کہ چینی کا کمیشن بن گیا، آپ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کمیشن کے دوران، اس کے 2.5 مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتہ کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟ عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں، 20 مہینے گزر گئے ہیں، ایک فیصلے نے چینی کی قیمت بڑھائی، وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا۔ کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ڈاکہ جاری ہے، اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت آج بھی اس شوگر مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے کمیشن بنا دیا۔ آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائی کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس نے اصل حقائق کو چھپایا ہے اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں 347 صفحے پر لکھ دی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حقیقت نہ پتہ چلے۔ میں پھر یہ کہوں گا، 3 بنیادی عنصر ہیں اس معاملے کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں، کون سے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلا ایکسپورٹ کا فیصلہ۔ چینی کی قیمت تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 60% بڑھ چکی ہے۔ ایکسپورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، کیوں انہوں نے فیصلہ کیا۔ دوسرا، ایک سبسڈی دی گئی۔ تیسرا، مانیٹر نہیں کیا گیا۔ مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لے رہی، آج بھی نہیں لے رہی۔ چینی کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی ہوئی، سبسڈی بھی دی گئی اور مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ تو آج کا مقصد صرف آپ کے سامنے اس کمیشن کے حوالے سے یہ بات رکھنا تھا کہ اصل مجرمان کو چھپایا گیا، توجہ ہٹائی گئی، اور جو قیمت، جو ڈاکہ چینی کی قیمت کی صورت میں پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا، وہ آج بھی جاری ہے۔ جو دیگر معاملات ہیں ان کی ہم پریس کانفرنس پھر کریں گے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے، کس نے ادا کی۔ میں ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں، ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر۔ اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے، پرچہ درج کریں، ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں، کیونکہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا، مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ کابینہ ہے، میری کابینہ وہ کابینہ تھی جس نے کہا تھا
کہ اس کے بعد وفاق سبسڈی نہیں دے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو سبسڈی پر بات انشاءاللہ اس کے بعد کی جائے گی۔ جو حکومت کی فیلیور ہے مانیٹرنگ میں، قیمت کو کم نہ رکھنے میں اور قیمت کے مستقل بڑھنے میں، اس کی بات بھی انشاءاللہ علیحدہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سوال ہو گئے یار، اب آپ پوچھ لیں۔ یہ یہاں کونے کی دکان ہے، قیمتی ہو گئی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ رسید 90 روپے کی ایک عام دکان سے لی ہے، نہ دکاندار کو جانتا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائی چینی کی قیمت یہ 85 ہوگی، شاید 92 بک رہی ہو۔ چینی مہنگے داموں بک رہی ہے، یہ وہی چینی ہے جو 55 میں بکتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ چھوڑے گا۔ جی جی حکومت کے تمام ترجمان اور وزرات جو ہے وہ اس پہ باری باری ٹویٹ کے ذریعے اپنے پیغامات دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس پہ یا تصویر بھاری پڑ گئی ہے نواز شریف صاحب کا باہر آیا؟ نہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں ہے تصویر ہے نواز شریف صاحب کی جو وائرل ہوئی تھی آج سوشل میڈیا پہ۔ یار میرے پاس میرے وقت نہیں ہے، وزیروں کے پاس وقت ہے، کیونکہ وہ چینی کا تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا ہی دیکھتے رہتے ہیں سارا دن۔ جی دیکھیں، میں جہانگیر ترین کا وکیل نہیں ہوں، میں کسی کا وکیل یہاں پر نہیں ہوں، میں تو پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں جو یہ 1 کلو چینی آج بھی 90 روپے کی لے رہے ہیں۔ میرے بھائی شاید 85 کی لیتے ہوں گے، تو مجھے دکان بتا دیں، میں ادھر سے لے لوں گا۔ جی دیکھیں، میں تو سب کو معصوم سمجھتا ہوں، حکومت ہی معصوموں کی ہے، یہاں تو کوئی چور نہیں ہے، صرف 200 ارب کا ڈاکہ ڈال کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیشن پہ کمیشن بنا رہے ہیں جو نالائق افسروں پر اور نااہل افسروں پر مشتمل ہے، جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ یہ فیصلے کرنے والے لوگ کون تھے۔ تو ماشاءاللہ سارے ہی معصوم ہیں، عثمان بھی معصوم ہے، دونوں عثمان معصوم ہیں۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ ایک خاتون سینتھیا ڈی ریچی جو ان کی طرف سے ٹویٹ آ رہے ہیں بے نظیر بھٹو کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور اس پہ کافی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا، تنقید کی گئی۔ کون ہے جی؟ سینتھیا ڈی ریچی، امریکن۔ سنتھیا؟ یار میری ان سے ملاقات نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا، آپ لوگ یہ کون سے محکمے میں امریکہ میں کام کرتی ہیں؟ یہاں پر پاکستان میں ٹورسٹ کے طور پہ وہ آئی ہیں اور بے نظیر بھٹو کی دیکھیں، ہمارے ملک میں ہر ایک کو حق ہے جو مرضی بات کرے، ٹورسٹ کو تو بالکل حق ہے جو مرضی بات کیا کرے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا، آپ لوگ کر رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے جھاڑو سے نے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون نیب کی انتخابی کارروائیوں کے حوالے سے آپ تیار ہیں یا کورٹ میں پیش ہوں گے؟ جھاڑو حکومت پر ہی پھیرے گا، جو مجھے تو یہ نظر آتا ہے، اور یہ چینی کی وجہ سے پھیرے گا۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا، چینی سے بڑا مسئلہ اس وقت کورونا کا ہے، آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، کوئی کورونا کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، لوگ بڑی مشکل میں اس وقت اسپتالوں میں، اور خاص طور پہ اگر آپ کے حلقے کی بات کی جائے تو وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ لوگ ہوٹلنگ کے اوپر چل کے اور سارا اپنا سلسلہ چلاتے ہیں، وہاں پہ بھی اس وقت مشکلات ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چینی اس وقت بڑا مسئلہ ہے یا لوگوں کی صحت بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، کرونا کا مسئلہ جو ہے اس پہ حکومت کارروائی کرتی ہے، اپوزیشن بات ہی کر سکتی ہے، ہم نے بات کی ہے اور مزید بات بھی کریں گے، لیکن حکومت تو ناکام ہو چکی ہے۔ جو حکومت چینی کو نہ قابو کر سکے وہ کرونا کو قابو نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، نہیں جی، مجھ سے کوئی رابطہ جہانگیر ترین صاحب کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔
अपना कैमरा पीछे खींच रहा तो गलत है, तो तू अपना कैमरा पीछे खींच रहा बहुत आगे। ठीक हो कुर्सियाँ तो जोड़ने कुर्सियाँ हैं बड़ी थोड़ी सी। चार बंदे बैठे हम तो सोच रहे थे कि ये बड़ी जो है ना डॉक्टर से और मंगवाए ना, वो आ गई हैं। यहाँ बहुत है, आप हुक्म करें। तैयार हो तो बताएं ना। एक मिनट सर, वो क्योंकि 5 मिनट अभी हो गए। ये आवाज़ किसकी है? जनरीन, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत तो है, मगर हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि कुछ हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने हैं। एक कमीशन बना था मार्च में अंडर दी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के इस बात का पता लगाया जाए कि चीनी की कीमत 2018 में क्यों बढ़ी है। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है वो ये कहता है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करना लाजमी है, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। माजी में जो कमीशन बनते थे उनकी रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखना लाजमी नहीं था। ये 2017 में हमने एक्ट बनाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें ये लाजमी करार दिया गया कि जो कमीशन बनेंगे उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। तो ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क की रवायत रही है, लियाकत अली खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की शहादत से लेकर हमूदुर रहमान कमीशन तक और आज शुगर कमीशन तक के ये कमीशन जो हैं, इनकी रिपोर्टें जो हैं वो हक़ाइक़ छुपाने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो लोग ज़िम्मेदार होते हैं उनको बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं।